کچھ شہر تک افرا تک یہ سڑک فلاں مقام تک جاتی ہے. تو عام طور سے الہ کے معنی تک ٹو انگریزی میں کہتے ہیں, جتنی زبانیں آتی تھی میں نے ترجمہ کر دیا. ایز تھا فارسی میں کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک من الہ. تو الہ عام طور سے تک کے معنی میں آتا ہے وہاں تک, اور لیکن کئی مرتبہ مع کے معنی میں بھی آتا تھا سمیت. جب آپ وضو کی آیت کو پڑھیں گے تو پھر ہم الہ کے معنی میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک نہیں. معصوم نے کہا یہاں مع کے معنی میں کوہنیوں سمیت. اب والا کوئی اور بھی قرآن میں دلیل ہے تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب یتیم کے مال کی بات آئی ہے تو کہا کہ لا تأکلوا اموالکم الی اموالہم, اپنے مال سمیت یتیم کا مال نہ کھا ڈالنا. یہ اب قرآن کافی نہیں ہے, معصوم سمجھائیں گے کون سا لفظ کس معنی میں آیا. میرے معلوم سارا بندہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ہم حسبنا کتاب اللہ مانتے ہی نہیں ہے. یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے, کتاب کافی ہے. جنہوں نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آئے تھے. چلے میں ایک اور الفاظ پیش کروں تاکہ میں اس بات کو اپنی باتیں کر سکوں, جو لوگ پہنچ رہے ہیں. ایک اور الفاظ بول لیجیے گا تاکہ میں بات کو, تو الفاظ قرآن کے آپ معصوم سے پوچھ کے ترجمہ کریں گے, وہ بتائیں گے کون سا لفظ کس معنی میں ہے. تو پوچھا بادشاہ انہوں نے خط لکھا جناب امیر المومنین کو کہ اگر اسلام ہی سے راہ مستقیم ہے تو پھر آپ ہر نماز میں دعا کیوں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر, دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ اگر اسلام ہی سے راہ مستقیم ہے, سیدھا راستہ یہی ہے تو آپ کے پاس ہے, تو پھر کیوں دعا مانگتے ہیں؟ تو مولا نے کہا ہاں عام طور سے اہدنا ہدایت دے کے معنی میں آتا. عربی میں مولا نے بتایا لیکن یہاں پہ ثبتنا, اردو میں ترجمہ کرے گا ہمیں قائم رکھ, ثابت قدم رکھ, ہم ہیں اس پہ ثابت قدم رکھ. جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں آمین, جو ہے وہ کہتے ہیں عام طور سے, لیکن صرف یہی معنی نہیں ہے, 7 معنی ہے. توجہ رہے میرے ساتھ, 7 معنی ہے. تو کہتے ہیں پروردگارا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ جن پہ تیرا غضب ہے ان میں قرار دے, نہ جو گمراہ ہے ان میں قرار دے, نہ ان میں نہ ان میں. ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ, جن پہ تیرا انعام ہے ہمیں ان میں شمار فرما, لیکن جو گمراہ, جو جن پہ تیرا غضب, جو گمراہ ان میں شمار نہ کر. ایسا کہ سارے مطلب کی توجہ رہے. اب بار بار آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ولا الضالین جمع اور اس کا واحد ہے ضال. اب سورہ ضحیٰ اٹھا لیجیے, ضحیٰ والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا سجى. آگے جب آخر میں آئیں گے تو کہتے ہیں اللہ نے خدا میں خود قرآن کریم میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ, کہ اس نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تھا. ووجدک ضالا فہدیٰ, اور اس نے آپ کو ضال پا کے ہدایت نہیں دے دی تھی. ووجدک عائلا فأغنیٰ, اس نے بے دولت پا کے دولت نہیں دے دی تھی. 2 آیتیں حل کر کے بیچ والی آیت کو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق حل کرنا چاہ رہا ہوں, میں کی توجہ رہے کہ
اللہ نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تھا، گود لیا تھا ابو طالب نے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ابو طالب نے گود نہیں لیا، اللہ نے گود لیا. اللہ کبھی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں دولت دی تھی جناب خدیجہ نے. اللہ جناب خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہہ رہا ہے. توجہ، اللہ نے خود سرور کائنات سے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب جو شیاطین کو آپ نے کنکریاں ماری ہیں، آپ نے نہیں، اللہ نے کنکریاں ماری ہیں. بعد کا کسی کا فعل، کسی کا کام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا کام نہیں میرا کام ہے، یہ اس کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، یہ اس کی آنکھ نہیں میری آنکھ ہے، یہ اس کی زبان نہیں. نہ جانے کتنی محبت سے تمہارا کام میرا کام نہیں ہے بدلا. اللہ نے کہتا تمہاری محبت میری محبت، لیکن کسی کا کردار اتنا بلند ہو کہ اللہ کہے تو پھر مانو نا ابو طالب عام مومن بھی نہیں، کل ایمان کے یہ کبھی آتی ہے. بندے کی توجہ میں نے کہا ترجمہ بھی ہم اپنے پاس سے نہیں لے سکتے. بدل کا تعلق فہدا. اب یہاں پہ لفظ ہمارے بھائیوں نے جو ترجمہ کیا میں پہلے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں اور پھر شرح امام کا بھی ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. میں نے کہا ایک ایک لفظ قرآن کا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں گے میری رائے یہ پھر تفسیر پھر رائے ہوگی. تفسیر پھر رائے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں کوئی نہیں کہتا کہ میری نظر یہ ہے. بھئی آپ کی نظر کی کیا اہمیت ہے؟ یا کوئی آپ اللہ سے وابستہ ہیں؟ پیدا کہ آپ پیش کرنا ہوں اور تو سن لیجئے گا. تو وبدل کا تعلق فہدا، اور اللہ نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی. معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ یہی کیا. ہمارے بھائیوں نے مسلمانوں نے ترجمہ یہی کیا. اللہ نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی. چلے آپ سے پوچھا علامہ محمد باقر نے جس نے بہار الانوار میں پورا ایک چیپٹر پورا کا پوری جلد 110 جلدوں میں جلد رکھی ہے تفسیر آیات مشکلات. جو مشکل آیات ہیں ان کی تفسیر کون بتائے گا؟ مشکل آیات کی تفسیر کوئی مشکل کشا ہی بتائے گا. آپ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. مجمع میرے ساتھ رہے ہیں جو بہت سے فرق پریشان ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ اپنے پاس سے نہیں لے سکتے. کسی کو حق نہیں کہ قرآن کافی ہے. آج محمد سے پوچھے کہ وہ بتائیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اور بہت سے مسلمانوں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مادر رسول اللہ تو فرما رہا ہے تمہیں سمجھ میں بھی آیا ہے یا نہیں آیا. تو اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر. تو کہتے ہیں ہم پہ بار بار آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں علم یجد کا یتیم ووجدک ضالا فہدا. ضال تین پڑھ تو رہے ہو اسی کا واحد. اور کس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے حبیب کے لیے. اللہ نے آپ کو ضال پا کے ہدایت دی.
اللہ نے معاذ اللہ آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی. سب نے ترجمہ کر رکھا, بھائی نے سب نے ترجمہ کر رکھا. میرا چینل جو بھاگے دیکھ لیجیے. چھٹے باپ سے پوچھا مولا ترجمہ کیا بنتا؟ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو گمراہ پایا ہدایت دی. کہ جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے. پیغمبر جب سارے مسلمان ہوتے تھے تو کہتا یا رسول خدا میں تجارت میں جانا چاہتا ہوں. کل 3 شرائط ہیں تجارت کا, بزنس کا, کاروبار کا. لیکن 3 شرائط ہے. پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ, دوسرے حلال و حرام سیکھ, تیسرے حساب و کتاب سیکھ. لکھنا پڑھنا کیونکہ جب سارا کاروبار کا خود نہیں کرو گے تو کس سے کرواؤ گے؟ دوسرے حلال و حرام, یہ جائز ہے یہ ناجائز. تیسرے حساب کتاب تاکہ خبز و زکات کا حساب کرو. روزے میں اتنا زور لگا رہا ہوں, توجہ. کسی صحابی نے پلٹ کے نہیں کہا ہمیں تو لکھنا پڑھنا سیکھو, خود نہیں سیکھنا. اس کا مطلب ہے انہیں بھی پتا تھا امی ان پڑھ نہیں ہے. محبت سے سن رہے میرے جھوٹے جھوٹے خاص طور ایسا کہ ابھی دوبارہ سن لیجیے. تب تک کا ترجمہ ہم اپنے پاس سے نہیں کریں گے, میں جو پوری بنیاد بنا رہا ہوں ایک ایک لفظ کا. تو یہاں پہ رسول اسلام نے فرمایا کہ بھئی لکھنا پڑھنا سیکھو, حرام و حلال یہ سب سیکھنا ضروری ہے. تو اب امام صادق سے پوچھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں رسول خدا معاذ اللہ خود گمراہ تھا, کہ جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی عالم آیا, اس کا سابقہ ہوا اچھا نہ رہا, چلیں معلم میں کہیں فور نہیں, جب آئے گا تبلیغ کرے گا کبھی پچھلا اس کا پاس ہوتا اپنا ایسا آج ہمیں سکھانے کے لیے آ گیا. اگر معاذ اللہ رسول خدا کوئی بھی کمی ہوتی تو ہر آدمی مکے کو یہ نہ کہتا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ کا سابقہ تو ایسا. کسی نے سابقے میں انگلی نہیں اٹھائی, یہ خود بتا رہے ہیں کہ پیغمبر گمراہ. وہ کافر نہیں کہہ رہے کہ آپ گمراہ ہیں تو مسلمان کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کافروں نے یہ نہیں کہا آپ گمراہ تھے, اللہ رسول کی قسم. کسی کافر نے یہ نہیں کہا آپ گمراہ تھے, کسی نے نہیں کہا آپ جھوٹے تھے. صادق و امین مانتے تھے, کردار کو غلط مانتے تھے. یہ کہتے تھے جب خدا ہے ہی نہیں تو رسول کیسا؟ توجہ, وہ کہتے تھے خود خدا, جب خدا ہے ہی نہیں تو رسول کیسا؟ توجہ, کافر مانتے تھے یہ با کردار ہے, اس کا سابقہ پکا ہے, کردار میں چھوڑ نہیں. مسلمان کہہ رہے ہیں گمراہ تھے, اب پتہ چلا جو آل محمد کو چھوڑ دے تو محمد کو گمراہ مانتا. موضوع سے متعلق ہے. رب ثانی القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں جن پہ قرآن لعنت کے ہوتا ہے.
لعنت کرے؟ اس کا نہیں، پڑھتے قرآن ہے اور قرآن ہی لعنت کرتا۔ تو وہ کون سا قاری ہے جو پڑھتی قرآن رہا ہے اور قرآن اسی پہ لعنت کر رہا، جو علی کو چھوڑ کے چھوڑ دے اور کہتے ہیں قرآن کافی ہے، جتنا بھی قرآن پڑھے گا قرآن اسی پہ لعنت کرتا ہے۔ ایسا لیکن آپ یہ سن لیجیے کہ میں نے ساری تمہید آتی جو میرے بھائی پہنچ گئے، انہیں خدا سلامت رکھے، قرآن ہے ببدت کا دالت پاتا اور اپنے آپ کو دال پا کے ہدایت نے دی۔ سارے مسلمان ترجمہ کر رہے ہیں مال اللہ، اللہ نے رسول خدا کو گمراہ پایا تھا، ہدایت نے دی۔ شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے، شیعہ خدا کی قسم عقیدہ سن لیجیے، آپ جانتے ہیں، سن لیجیے جو افراد شیعہ عقیدہ نہیں جانتے، آپ کے پورے میڈیا کے ذریعے پہنچا رہا ہوں۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے نبی تو نبی، ان کے ماں باپ بھی گمراہ نہیں ہوتے، گمراہوں کے ہاں نبی پیدا نہیں ہوتے۔ دکھانے پہ آؤ تو پیغمبر کے دل میں کہا کہ گھر پہ ڈالو، اور بات کرنے پہ آؤ جو صحابہ کا شرابی کبابی مشرک ہے۔ تعجب کی بات ہے مسلمان میں، اب یہ جملہ سن لیجیے، یہ علامہ مجلسی نے، یہ ہمارے اگر آئمہ علیہ السلام آپ سلامت ہو، آپ سلامت ہوئے جو لوگ سن رہے میرے جملے پہ پہنچ رہے ہیں، اللہ کے آئمہ اہل بیت سے پوچھا، آپ سب سلامت ہیں، آئمہ اہل بیت سے پوچھا کہ مولا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ بھی جو روایت ہے علامہ مجلسی نے لکھی ہے امی کے معنی نوے امام علیہ السلام سے، امام وقت علیہ السلام حیات القلوب میں جلد نمبر 2 کے اندر امام وقت علیہ السلام سے پوچھا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پہ، میں بھی سوچ رہا تھا صفحہ بھی ذہن میں آ رہا، حضرت گرامی حیات القلوب میں پوچھا مولا امی کے معنی کیا ہے؟
کہا ام القرا سے منسوب. ام القرا مکے کی سرزمین کو کہا گیا. امی ان پڑھ کے معنی میں نہیں, جو خود ان پڑھ ہو دوسروں کو کیا تعلیم دے گا. یہ امام کے جملے, جو خود ان پڑھ ہو دنیا کو کیا تعلیم دے گا. قرآن کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جو سکھانے ہی کتاب و حکمت آیا ہو, خود ان پڑھ کیسے ہو سکتا. میں دیکھتی آپ کو ذکر سنیے, آپ سلامت رہیں. چلے امام سے پوچھا کمالا یہاں پہ لال میں پھر کیا مانا. کہا لال کے کئی معنی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ہے گم شدہ کو بھی کہتے ہیں. الحکمت ضالۃ المؤمن, مولانا کی حدیث ہے حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے. اینما تجدوہ خذوہ, جہاں پاؤ حاصل کر لو. جس کے پاس ہے علم وہ ان کا نہیں ہے, تمہارا. اگر کافر کے مشرک کے پاس بھی دیکھو تو علم لے لو, کیونکہ علم تمہارا. حکمت دانائی, یعنی گمشدہ کو بھی کہا جاتا ہے. توجہ, سارے بندے کی توجہ رہے, صرف گمراہ نہیں ہے, گمشدہ, گمنام. مولا فرماتے ہیں پیغمبر کے لیے جب اللہ نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ گمنام تھے, مکے میں تھے. اللہ نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف, شہرت آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت دی. کہ مولا کوئی دلیل کا قرآن میں اللہ قرآن کریم کے طرف اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ مشرکین جانتے نہیں, یہ چھپا رہے, ہم نے عام کیا. سب سے زیادہ دنیا میں نام رکھا جانے والا رسول خدا کا نام. انگریز آپ جانتے ہیں ریکارڈ سارے مرتب ہوتے ہیں یورپ امریکہ کے اندر, ریکارڈ بناتے ہیں, ورلڈ ریکارڈ سارے وہی بنتے ہیں, لکھتے ہیں کہ فلاں یہ ہوا ایسے. تو انہوں نے لکھا تھا دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام جان. پرانے زمانے میں انگریز جہاں جاتے تھے لوگوں کو عیسائی بناتے تھے. 2 ارب مسلمان, 2 ارب 40 کروڑ عیسائی, اور وہ جہاں جاتے تھے اپنے نام عام کرتے. تو جان سب سے زیادہ کامن ہے, سب سے زیادہ فرسٹ نیم اور سر نیم. آپ یہ اصطلاح سمجھتے ہیں, پہلا نام اور فیملی نیم یا آخری نام جو سر نیم. تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہے سمتھ. سمتھ بہت زیادہ کامن نیم ہے, عام. تو کہتے تھے یہ سارے ریکارڈ جب تک بنتے رہے تو پہلا نام جان عام تھا اور آخری نام سمتھ, یہ انگریزوں نے عام کیا تھا. اب برطانیہ کا یہ عالم ہے کہ پہلا سب سے زیادہ عام نام ہے محمد, اور سرنیم سب سے زیادہ کامن اور عام ہے حسین. اللہ کا وعدہ ہے ہم آپ کے نام کو ذکر کو بلند کریں گے. اللہ نے کہا میرا دین محمد نے پہنچایا, ان کا نام آپ حسین نے بچایا. کسی دشمن نے اہل بیت کا نہ مانیے. تو تقویٰ یہ ہے کہ قرآن کو ویسا مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے, اور حق کوئی نہیں ادا کر سکتا سوائے یا خود قرآن کے یا ناطق قرآن کے. میرے جملے بہت رہے ہیں. کون ہے ناطق قرآن؟ خود مولا امیر نے فرمایا ہے ان القرآن الناطق. بہت کم ہوتا ہے. یہ روزے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اذان سے پہلے مکمل کرنے کے لیے کہا گیا. 1-2 باتیں پر اشارہ کروں گا, اس کو رسول مجھے کل میں اشارہ کر رہی تقویٰ کی ڈیفینیشن پیش کروں گا. بیلنس رکھنا, میزان, ترازو, اس کو پیش کروں گا کہ یہ کیا ہے, اس کا حق ادا کرنا کیا ہے. آج جہاں تک بات کو پہنچاؤں, عزیزان گرامی, جب جنگ صفین ہو رہی تھی, اب جنگ پڑھنے کے لیے آپ کو پتا بہت وقت نہ بھی چاہیے, کلیجہ چاہیے. روزہ رکھے جنگی پڑھنا بہت مشکل کام ہے. محمد اس میں میں نے کل مجھے ایک جملہ کہا تھا تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا یہی جگہ. تو حضرت قمبر اور حضرت فضہ یہ دونوں بھائی بہن تھے. تقی الدین رضی الدین
خنساری نے بھی کتابیں لکھا ہے الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمۃ الزہراء، یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے جناب سیدہ کے اوپر، اس کی جلد نمبر 19 میں بھی لکھا ہے کہ حضرت فضہ اور حضرت قمر بھائی بہن تھے اور حبشہ کے بادشاہ کی بیٹا بیٹی تھے، یعنی شہزادہ اور شہزادی تھی، اور شہزادہ شہزادی ہو کر کے حضرت قمر نے اپنے آپ کو مولا علی کی غلامی میں دیا اور جناب فضہ نے اپنے آپ کو جناب سیدہ کی کنیزی میں پیش کیا۔ بس میں جملے پیش کرتا ہوں، حضرت صفین کی جنگ ہے، یہاں پہ ایک مرتبہ ابی علیہ السلام نکلنے والا تھا، شام والے نے اس نے اپنے ایک امر عاص تھا، اس سے کہا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ برچھی مار دینا یا چھپ کے وار کرنا حضرت علی علیہ السلام کو مار دینا۔ غلام کو بھیجا گیا، تو جب وہ آیا نا غلام کو، مولا نے کہا قمر انہوں نے غلام کو بھیجا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میری طرف سے آپ جانتے سمجھ تو نہیں۔ جانے کے نامی کہتے ہیں حضرت قمر کے فضائل میں بس یہ ایک جملہ بس کہ جہاں مولا نے سپہ سالار مالک اشتر کو بنایا، وہاں ان کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں حضرت قمر کو علم لے کے بھیجا اور وائن کے مقابلہ کیا، اور واپس جانے کے بعد کہا مولا جو آپ کے قتل کی نیت سے آیا تھا میں اسے مار گیا، اگر میرے بہت لیکن ابھی وہاں اختتام لیکن صفین کی جب حضرت مالک اشتر گرفتار کر رہے تھے معاہدے بن سفیان کو، تو اس وقت جناب مولا کائنات نے دیکھا کہ بغاوت ہو گئی تھی مولا کی اپنی فوج، اور سب کے سب شور مچانے لگے، کہا کہ یا علی انہوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کر رکھی، آپ جنگ کیوں نہیں روکتے؟ آپ نے فرمایا یہ قرآن ثابت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، تمہارے ساتھ قرآن ناطق موجود ہے، اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے میرے مقابلے میں کبھی نہ، یہ مجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، یہ تمہیں قرآن دکھا کے دھوکہ دے رہے ہیں، اب پتہ چلا کئی دھوکے باز قرآن دکھا کے دھوکہ دیتے ہیں۔ پہنچ گئے، انہوں نے 500 قرآن، 400 یا 500 قرآن کریم نیزوں پہ اٹھائے اور بار بار کہتے تھے یا یہ قرآن کا واسطہ۔ اب پتہ چلا جب وقت پڑتا ہے تو کافر مشرک منافق یہ بھی قرآن کا واسطہ دینے لگتے ہیں، تو کہا یا وہ قرآن کا واسطہ، مولا نے کہا ان سے قرآن لے لو، جب جانے لگا کہا یا جی سامنے قرآن ہے کہ قرآن لے لو، یہ ان کا قرآن نہیں، قرآن ہمارا۔ میں مکمل کرتا ہوں، آخری ایک جملے سن لیجیے، مجھے مسائل پڑھنا ہے، لیکن اب تمہید کامل کی وجہ سے مولا نے کہا قرآن سے لے لو، جب جانے نے دھوکہ مت کھانا، یہ قرآن دکھانا، یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ رسول خدا کو نہیں مانتا، اپنی تنہائیوں میں نام لیتا، منع کیا گیا رسول خدا کا نام نہ لو قرآن میں، جب پکارو تو عزت احترام سے، یہ تنہائی میں محمد کہتا ہے، رسول خدا نہیں کہتا، نہیں آج سامنے وہ قرآن کا واسطہ دے گا۔ اس وقت ایک بغاوت ہو گئی اور جناب مالک اشتر اس وقت سامنے موجود نہیں تھے، وہ آگے آگے پڑھ رہے تھے کہ مولا کا حکم ہے، تو ایک مرتبہ وہ خیمے کے باہر آ گئے، معاویہ نے آواز سنی، کہا کہ بڑا قرآن لیا ہو، اور وہ کئی میزوں پہ اٹھایا گیا، مالک اشتر کو روکو، یہ مجھے مارے گا۔ حضرت مالک اشتر سے ڈرتے تھے، میں مسائل سے پہلے جو میں کہا پسند مکمل کر رہا ہوں، اللہ کے راکی حضرت مالک ہے، وہاں جناب مالک اشتر سے بہت ڈر لگتا ہے، جو مالک سے اتنا ڈرتا مولا کے چہرے کو دیکھو، سلامت رہے، تو بابا کہتا تھا خیمے میں مت آنے دیں۔ حضرت مالک اشتر اکیلے اپنے گھوڑے سے اترے اور خیمے کے دروازے پہ جیسے ہی دروازہ کو اندر جانا چاہتے تھے، پردہ ہٹا کے، تو اس نے سب جتنے بھی فوجی بلا سکتا تھا کہ یہ بچاؤ، جناب خدا کی قسم جناب مالک اشتر جوان نہیں تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، مولا امیر سے بھی 6 سال میں بڑے تھے، یعنی جوان نہیں تھے، اور ان کی ایک بھاؤں کٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اشتر کہا جاتا تھا، پٹکا باندھ کے جنگ کرتے تھے، کمر سیدھی کر کے جنگ کرتے تھے،
جوان نہیں تھی لیکن اسے پتا تھا مالک کا ایک ہاتھ اگر میرے سب کے گریبان میں آیا تو یہ گھسیٹتا ہوا لے جائے گا. ایک آدمی آیا کہ مالک مولا امیر کہتے ہیں واپس آ گیا. جناب مالک کے لیے خود مولا نے فرمایا مالک میرا مزاج جانتا. میں جملہ کہہ گیا سارا مجمع نہیں. دیکھیں کچھ لوگ مولا کو بس مولا مانتے ہیں مزاج نہیں جانتے ہیں. یہاں فیصلہ کیا ہوگا, یہاں مولا فیصلہ کیا کریں گے. مولا کہتے تھے جو میں فیصلہ کروں گا مالک وہی فیصلہ کروں گا. مالک میرا مزاج سمجھتا ہے. تو جناب مالک اشتر نے جیسے سنا نا کہ مولا نے واپس بلایا کہا ہو ہی نہیں سکتا, میں مزاج علوی جانتا ہوں, میں مولا کا مزاج جانتا ہوں. دشمن کو مولا بھاگنے نہیں دیں گے. مولا نے حکم دیا تھا جمل میں کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دیں جب تک کوئی حملہ نہ کرے مارنا مت. کیوں؟ یہ مسلمان ہے, دھوکہ کھا کے آئے. میں بولنا نہیں چاہ رہا, مجھے مجبور کر رہا. جمل کی جنگ میں مولا نے فرمایا تھا جو بھاگے بھاگنے دینا, جب تک کوئی حملہ نہ کرے حملہ نہ کرنا. صفین میں کہا تھا کسی کو بھاگنے نہ دینا. جمل میں کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو. یہ مسلمان دھوکہ کھا کے آ گئے, سوچ رہے ہیں شاید ام المومنین حق میں ہو. انہیں نہیں پتا علی حق ہے. دھوکہ کھا کے بھاگنے دینا. کہ مولا وہاں پہ ہم نے کچھ کہا یہاں کچھ کہا, وہ مسلمان تھے اس لیے میں نے کہا بھاگنے دو. یہ منافق ہے, یہ کافر اسلام کا لبادہ اڑ رکھا. کسی کو بھاگنے نہ دینا, جو بھاگے اسے پیچھے جا کے مانگو. کہ یادی کیوں انہیں بھاگنے نہ دے, کہ ان میں سے ایک بھی باقی رہا تو اپنا عقیدہ اوروں میں منتقل کرے گا. اب پتہ چلا اگر آج منافق ہے بچ گئے. 20,000 مولا کے ہاتھوں مارے گئے, باقی بھاگ. مولا نے کہا تھا کہ ان کو دیکھو یہ ایسے منافق ہیں. حضرت مالک اشتر مزاج علوی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کو گرفتار نہ. دوسرا دیا کہا مالک مولا کائنات کہتے واپس آ. جب دوسرا آدمی آیا تو حضرت مالک اشتر نے کہا یہ مولا ہی نے پیغام دیا ہوگا. کہا کہ میری طرف سے مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں خیمے کے باہر ہوں, چند لحظوں میں گرفتار کر کے مولا کے قدموں میں ڈالوں. یہ حضرت مالک اشتر کے الفاظ ہیں. گرفتار کر کے مولا کے قدموں میں بھیج. اتنے میں تیسرا آدمی آیا. کہا مالک مولا کہتے ہیں کب تک انتظار کیجیے گا. جب حکم آ گیا تو اس وقت جناب مالک اشتر کے آنسو لگتے رہے. سمجھ گئے کہ مولا حالات بدل گئے, بغاوت ہو گئی ہے, اس کی مولا نے کہا. اور تلوار انہوں نے نکالی اور گھٹنے پہ مار کے توڑ دی اور پھر کہا وہ تلوار ہی نہیں چلے گی جب تک علی کا حکم. مسائل پہ آ رہا ہوں, نے کہا 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. حضرت مالک اشتر نے تلوار توڑ دی.
یہاں مالک اشتر کا مقام ہو، اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں مولا عباس نے جنگ کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا آمین، کہاں مولا کے غلام ہے، اسے حضرت عباس علیہ السلام نے اس لیے جنگ نہیں کی، مولا حسین کا حکم تھا۔ اللہ نے کہا مقام اور عظمت حضرت عباس کچھ اور ہے۔ بس میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، بہت سے بھائی برداشت نہیں کر پاتے۔ میں آج رات میں تفصیل سے مولا عباس کے مسائل پڑھوں گا، لیکن یہاں پہ سن لیجیے دو جملے۔ آپ جانتے ہیں شام والے نے 500 قرآن نیزوں پہ بلند کر رکھے، بعض نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے، بیٹے نے آل محمد کے سر نیزوں پہ بلند کیا، 72 سر نیزوں پہ تھے، کوفے والے دیکھ رہے تھے سر آ رہے ہیں، ادھر دیکھیے گا، اتنے میں دیکھا ایک ننھا سا سر ہے، نیزے پہ بلند تھا، اس سر کا نام علی اصغر، بس میں سر آ رہے تھے، ادھر دیکھیے گا، تو آگے نبی جب سر بلند کیے تھے نا، یزید کے باپ نے جب نیزوں پہ سر بلند کیے تو ایک بہت بڑا قرآن کریم لایا، بہت بڑا قرآن، وہ سب کے سب کہتے تھے یہ قرآن اعظم ہے، یہ قرآن اعظم ہے، کیوں؟ یہ سب سے بڑا قرآن ہے، کئی نیزوں پہ تھا، کربلا میں بھی یہ قرآن اعظم وہ قرآن اعظم حسین کا سر اقدس تھا۔ دیکھیے گا جب مولا حسین کا سر اقدس نیزے پہ آیا تو سارے کوفے والوں نے، شام والوں نے دیکھا مولا کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ لوگ سر کو دیکھیں، بیویوں کو نہ دیکھیں۔ جب مولا تلاوت نہیں کرتے تھے تو مولا سجاد آواز دیتے بابا قرآن پڑھیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، میری پھپھیوں کو نہ دیکھیں۔ یہ سر مقدس، سر اقدس سے مولا حسین، یہ صرف مقدس سر نہیں ہے، یہ سر اقدس ہے، سب سے پاک ترین دنیا کا سر ہے۔ جب مولا حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو سورہ کہف کی آیات کی تلاوت شروع کی، سب لوگوں نے کہا اوہ لوگوں پتھر نہ مارنا، یہ سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ آخری جملے سن لیجیے، ہاتھ جوڑ کے جملے پڑھ رہا ہوں، مولا حسین کی نگاہیں مجمع کو نہیں دیکھ رہی تھی، مولا کی نگاہیں کسی بیوی کو دیکھ رہی تھی، بیوی کا نام سکینہ ہے، مولا دیکھ رہے ہوں کہ رخسار کتنے نیلے ہیں، کس ملعون نے تناچا مارا، یہ میرے سینے پہ سونے ڈالی اچھی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين دوسرے بارگاہ میں وہاں تفصیلی مسائل پڑھوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میرے بھائی ابھی تک بلند آواز سے رو رہے، چند بھائی ابھی تک رو رہے ہیں۔ سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مسائل سنے ہیں نا، دیکھا تو کچھ نہیں، جناب زینب نے سامنے کیے تھے، جناب رباب نے نظر سا سر دیکھا، اور آپ نے کہا واسطہ ان مقدس پاک سروں کا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ آج کے اس مجلس کے بانی اور افطار دینے والے، سننے والے، مجلس کو پڑھنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ آپ کے رونے کا انداز بتانے، آپ اور رونا چاہتے ہیں، روزہ رکھ کے رونے کا ثواب اور بھی زیادہ، اور اگر مسائل اسیروں کے ہوں جن کے پاؤں بھی زخمی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر جناب زینب نے نہ کہا ہوگا
ہوتا میں ممبر سے نہ کہتا. بی بی نے مدینے آتے کہا تھا نانا ہماری کمر ہمارے بازو ہر جگہ نیل نہ جانے کتنے تعزیانے مانے گئے. پروردگارا واسطہ ان زخمی قدموں کا ان زخمی کانوں کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ثبوت دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. اس مسجد کو ترقی عنایت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو ہاتھ غلط نے کسی کو رد نہ فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. تنگ دستوں کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.